اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا واللعنۃ علی مستحقہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ محترم و معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فروج شریف کے حوالے سے جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، آج اس کی تیسری کڑی ہے، اور عنوان کلام یہ ہے کہ قرآن مجید سے وہ کون سی آیات ہیں کہ جس سے ہم امام زمانہ کی حیات کے اوپر استدلال کر سکتے ہیں۔ یہ بحث آپ کو اس وقت فائدہ دے گی کہ جب سامنے سوال کرنے والا مسلمان ہو اور وہ آپ سے قرآن مجید سے امام زمانہ کی حیات کے اوپر دلیل طلب فرمائے۔ تو اگر یہ بحث آپ کے ذہن میں رہے تو انشاءاللہ کہ آپ اس کے سامنے قرآن مجید سے امام زمانہ کی حیات کے دلیلیں پیش کر سکتے ہیں۔ مگر اس بات کو سمجھنے سے پہلے دو باتوں کا تمہیداً ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جیسا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید پیغمبر اسلام کا جاویدانی معجزہ ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والا قیامت تک معجزہ ہے۔ یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو فقط زمانے پیغمبر کے لوگوں کے لیے نازل نہیں فرمایا تھا، بلکہ یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مشعل ہدایت ہے۔ جیسا کہ روایت میں بھی وارد ہوا ہے کہ جب چھٹے امام سے کسی نے سوال کیا تھا کہ مولا ما بال القرآن لا یزداد عند النشر والدراسہ الا غزازۃ، کہ مولا کیا بات ہے کہ ہم جتنا زیادہ قرآن مجید کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، جتنا زیادہ ہم قرآن مجید کی درس و تدریس کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اس میں ایک نیاپن ہمارے سامنے نکل کر آتا ہے۔ یعنی قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جو کبھی اس کے مطالب پرانے نہیں ہوتے، قرآن مجید کبھی اس میں پرانا پن جو ہے اس پر نہیں آتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید اب تک جو ہے وہ نیا ہے؟ تو امام نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا لِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يُنزِلُهُ لِزَمَانٍ دُونَ زمان وَلَا لِنَاسٍ دُونَ ناس۔ ایسا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کسی خاص زمانے کے لیے نازل نہیں کیا تھا اور کسی خاص لوگوں کے لیے نازل نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نازل کیا تھا اور ہر زمانے کے لیے نازل کیا تھا۔ فَهُوَ فِي كُلِّ زَمَانٍ جَدِيدٌ وَعِنْدَ كُلِّ قَوْمٍ غَزٌّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ امام نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید ہر قوم کے نزدیک ہر زمانے میں قرآن مجید جو ہے وہ نیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کسی خاص زمانے سے مخصوص نہیں فرمایا تھا۔ یہ ایک تمہید۔ دوسری تمہید جو ہمارے ذہن میں رہنا ضروری ہے وہ یہ کہ قرآن مجید میں کچھ ظاہر ہیں، کچھ باطن ہیں، اور اس کے باطن کا بھی باطن ہے، جیسا کہ روایت میں وارد ہوا ہے۔ اور قرآن مجید میں کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو محکم ہیں، یعنی جن کے مطالب ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اور بعض آیات ایسی ہیں کہ جو متشابہ ہیں، اور متشابہ وہ آیات ہیں کہ جن کے لیے ارشاد ہوا وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، کہ قرآن مجید کے جو متشابہ آیات ہیں ان کی تعویل سوائے اللہ کے اور راسخون فی العلم کے کوئی اور نہیں جانتا۔ تو اب جب کہ قرآن مجید میں ظاہر آیات بھی ہیں، باطن بھی ہے، اس کے باطن کا بھی باطن ہے، قرآن میں محکم بھی ہے، متشابہ بھی ہیں، اور خود قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے تمہیں اللہ یا تو اللہ تعالیٰ اس کے مطالب کو سمجھتا ہے، یا پھر وہ کہ جو راسخون فی العلم ہے۔ اب یہ راسخون فی العلم یعنی وہ کون لوگ ہیں کہ جن کے سینوں میں علم رسوخ کر گیا ہے؟ تو اس کے لیے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا الراسخون فی العلم امیر المؤمنین والائمۃ من بعدہ۔ راسخون فی العلم سے مراد امیر المؤمنین کی ذات ہے، اور ان کے بعد کے جو ائمہ معصومین ہیں وہ سب کے سب راسخون فی العلم کے مصداق ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہمیں قرآن مجید کے مطالب کو سمجھنا ہے تو ہمیں ائمہ معصومین کا سہارا لینا ہوگا۔ اب اگر یہ دو تمہید کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی تمہید یہ کہ قرآن مجید قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مشعل ہدایت ہے، اور دوسری تمہید یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے کے لیے، اس کے باطن کو سمجھنے کے لیے ہمیں روایات کا سہارا لینا ہوگا، ائمہ معصومین کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اب اگر یہ دو باتیں آپ پر واضح ہیں تو اب آئیے ہم اصل مطلب پر پلٹتے ہیں، اور وہ سوال یہ کہ وہ کون سی آیات ہیں کہ جن سے ہم امام زمانہ کی حیات کے اوپر استدلال کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر سب سے پہلی آیت سورہ رعد کی 7ویں آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم اپنے نبی کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرما رہا ہے میرے نبی فرما دیجئے انما انت منذر ولکل قوم ہاد، کہ اے پیغمبر آپ کی ذات منذر ہے، آپ ڈرانے والے ہیں لوگوں کو، اور ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی و رہبر قرار دے رکھا ہے۔
جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو ابن عباس سے روایت ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ انا المنذر و علی الہادی، کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ منذر سے مراد میں ہوں اور ہادی سے مراد امیر المومنین کی ذات ہے۔ اور اس کے بعد نبی نے فرمایا تھا یا علی بکا یہتدی المہتدون، اے علی آپ ہی کے ذریعے سے ہدایت پانے والے ہدایت پائیں گے۔ اس کے بعد آئیے اسی آیہ کریمہ کے متعلق پانچویں امام نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ المنذر و علی الہادی، کہ رسول اللہ کی ذات منذر ہے اور علی کی ذات ہادی ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں واللہ ما ذہبت ولا زالت فینا الی الساعہ، خدا کی قسم یہ ہدایت کا سلسلہ ہماری نسل سے کبھی نہیں گیا اور یہ ہدایت کا سلسلہ قیامت تک ہماری ہی نسلوں میں باقی رہنے والا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہدایت کا سلسلہ پانچویں امام جیسا کہ ارشاد فرما رہے ہیں یہ ائمہ معصومین علیہم السلام کی نسل میں باقی ہے۔ اب اگر آپ اس آیہ کریمہ کو سامنے والے کے اوپر اس آیہ کریمہ کی قرأت کیجئے، اس کو پڑھ کے سنائیے اور اس سے سوال کیجئے کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی و رہبر قرار دیا ہے اور قرآن مجید قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مشعل ہدایت ہے، تو آپ اس سے سوال کر سکتے ہیں کہ آج کے زمانے میں وہ ہادی اور رہبر کون ہے کہ جسے اللہ نے ہادی اور رہبر قرار دیا ہے؟ تو اس کا جواب صرف اور صرف جو ہے وہ شیعہ اثنا عشری کے پاس ملے گا کہ جو اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ عنہ شریف کی جو وہ ذات ہے کہ جسے اللہ نے ہادی و رہبر بنا کر ہمارے درمیان میں رکھا ہے۔ تو یہ ایک آیت کہ جس سے آپ استدلال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری آیہ کریمہ کہ جس سے آپ امام زمانہ کی حیات کے اوپر استدلال کر سکتے ہیں، وہ بہت مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے کہ جو ہم ہمیشہ جو ہے کیا ہیں اپنی روزانہ کی نماز میں اس کو شامل کرتے ہیں۔ وہ کیا سورہ قدر کی آیت، یعنی انا انزلنا فی لیلۃ القدر کی جو آیت ہے، وہ کون سی آیت؟ اس میں جو ہم پڑھتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ یہ جو ہم آیہ کریمہ پڑھتے ہیں کہ ملائکہ اور روح الامین جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں کس کے اوپر؟ امر کے اوپر۔ تو اب آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ان سے سوال کریں کہ جیسا کہ روایت میں بھی یہ بات وارد ہوئی ہے کہ امیر المومنین اکثر اس آیہ کریمہ کی تلاوت کیا کرتے تھے اور سوال کیا کرتے تھے کہ یہ بتاؤ کہ کیا شب قدر فقط زمانے پیغمبر میں تھی؟ تو لوگ جواب دیا کرتے تھے کہ نہیں، شب قدر زمانے پیغمبر سے مخصوص نہیں ہے۔ تو آج آپ بھی لوگوں سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ کیا شب قدر فقط زمانے پیغمبر میں ہے یا آج بھی شب قدر آتی ہے؟ تو مسلمان آپ کو یہی جواب دے گا کہ نہیں، آج بھی شب قدر آتی ہے، آج بھی ہم ماہ رمضان میں، گرچہ اختلاف ہے شب قدر کی تاریخ میں، مگر یہ سب کا ماننا ہے کہ شب قدر ماہ رمضان میں ہی کوئی ایک رات ہے۔ تو اب جب آج بھی شب قدر آتی ہے اور قرآن کا ارشاد کیا ہے؟ تنزل الملائکہ، کہ ملائکہ اس میں نازل ہوتے ہیں، یہ استمرار کی دلالت کرتا ہے کہ جب ملائکہ استمرار کے ساتھ شب قدر میں امر کے اوپر دلالت نازل ہوتے ہیں، تو اب یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ آخر وہ کون صاحب امر ہے کہ جس کے اوپر ملائکہ آج بھی نازل ہوتے ہیں؟ تو یا تو اب یہ تسلیم کر لے کہ اس امر سے مراد ہر ایرا غیرہ ہے کہ جس کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، یا پھر اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا کہ آج بھی اللہ تعالیٰ نے محمد و آل محمد کی نسل سے ایک ایسے فرد کو باقی رکھا ہے کہ جو عصمت کی کڑی ہے اور اس کے اوپر ملائکہ آج بھی نازل ہوتے ہیں، اور وہ اس آیہ کریمہ کا مصداق ہے۔ تو اس آیہ کریمہ سے بھی آپ امام زمانہ کی حیات کے اوپر استدلال کر سکتے ہیں۔ اب ایک تیسری آیہ کریمہ کہ جس سے ہم حیات امام زمانہ کے اوپر استدلال پیش کر سکتے ہیں، وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 ہے کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے اپنے نبی کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ اس کو ظاہر کریں، غالب کریں تمام ادیان کے اوپر، گرچہ نبی کا یہ فعل تمام مشرکین کو ناگوار گزرے گا، سخت گزرے گا۔ اس آیہ کریمہ کے متعلق صاحب تفسیر مجموع البیان نے امیر المومنین سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جس میں امیر المومنین اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ اس آیہ کریمہ میں یہ جو لیظہرہ علی الدین کلہ کہا جا رہا ہے کہ دین اسلام تمام ادیان کے اوپر غالب آئے گا، یہ بتاؤ کیا دین اسلام تمام ادیان کے اوپر غالب آ چکا ہے؟ تو اصحاب نے عرض کیا ہاں مولا، دین اسلام تمام ادیان پر غالب آ گیا ہے۔ تو امام نے جواب میں ارشاد فرمایا کلا فوالذی نفسی بیدہ حتی لا تبقى قریۃ الا وینادی فیہا
بشہادت اللہ الہ الا اللہ، امام نے ارشاد فرمایا ہرگز نہیں، دین اسلام ابھی غالب نہیں آیا، بلکہ دین اسلام اس وقت غالب آئے گا کہ جب دنیا کا کوئی ایسا قریہ، کوئی ایسا دیہات، کوئی ایسا گاؤں نہ بچے گا مگر یہ کہ اس میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کی صدا گونجے گی۔ تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ ایسا آج کے زمانے میں بھی نہیں ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا آئے گا کہ جو آنے کے بعد اس دین اسلام کو تمام ادیان پر اس طریقے سے غالب کرے گا کہ جس کے بعد دنیا کا کوئی ایسا قریہ، کوئی ایسا خطہ نہ بچے گا مگر یہ کہ وہاں پر اشہد اللہ الہ الا اللہ کی صدا گونجے گی۔ تو آپ اس آیہ کریمہ کو کسی مسلمان کے اوپر تلاوت کر کے آپ اس سے سوال کر سکتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ کیا اس آیہ کریمہ کا مصداق ہمیں مل چکا ہے؟ تو یقین اس آیہ کریمہ کا مصداق ہمیں نہیں ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج بھی اگر دیکھا جائے تو مسلمان جو ہیں کیا ہیں، اکثریت میں نہیں ہیں بلکہ اقلیت میں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام ابھی غالب نہیں آیا ہے۔ تو اب سوال کیا جا سکتا ہے کہ آخر دین اسلام کب غالب آئے گا؟ یا تو اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ قرآن مجید کی یہ وہ آیہ کریمہ ہے کہ جس کا مصداق ہمیں آج تک نہیں ملا، آج تک قرآن مجید کی آیت اپنا مصداق نہ پا سکی، یا اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا کہ کوئی ایسی ذات ہے کہ جو آنے کے بعد اس دین کو تمام ادیان پر اس طریقے سے غالب کرے گی کہ دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہ بچے گا مگر یہ کہ وہاں پر لا الہ الا اللہ کی صدا گونجے گی۔ لہٰذا تفسیر برہان میں 7ویں امام سے روایت ہے کہ یظہرہ علی جمیع الادیان عند قیام القائم، کہ دین اسلام تمام ادیان کے اوپر اس وقت غالب ہوگا کہ جب قائم ہمارا قیام کرے گا، یعنی جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے، قیام کریں گے، اس وقت اس آیہ کریمہ کو اپنا مصداق ملے گا۔ یہاں تک کہ ایک اور روایت کہ جسے صاحب کتاب ینابیع المودہ نے اپنی کتاب میں لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ واللہ، حدیث میں چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں واللہ ما یجیء تعویلھا، خدا کی قسم اس آیہ کریمہ کی تعویل نہیں آئے گی حتی یخرج القائم، یہاں تک کہ قائم امام مہدی ظہور فرمائیں گے، فَإِذَا خَرَجَ لَمْ يَبْقَ شِرْكٌ، پس جب امام خارج ہو جائیں گے، جب امام قیام کریں گے تو اس وقت دنیا میں کوئی شرک، کوئی کافر جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ تو عزیزان گرامی، معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کے اس آیہ کریمہ سے ہم امام زمانہ کی حیات کے اوپر استدلال کر سکتے ہیں کہ آج بھی کوئی ایسی شخصیت موجود ہے کہ جب وہ ظہور فرمائے گی تو اس کے ظہور کے ذریعے سے دین اسلام تمام ادیان پر اس طریقے سے غالب ہوگا کہ دنیا کے تمام قریے میں، تمام دیہات میں، تمام گاؤں میں لا الہ الا اللہ کی صدا گونجیں گی، ورنہ اس کے علاوہ آپ اس آیہ کریمہ کی اور کوئی تفسیر صحیح بیان نہیں فرما سکتے۔ تو یہ وہ 3 آیہ کریمہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم، یوں تو پوری ایک کتاب لکھی گئی المہدی فی القرآن کے نام سے، کہ جس میں اہل سنت کی کتابوں سے قرآن مجید سے وہ آیات کہ جو امام مہدی کے اوپر دلالت کرتی ہیں وہ پیش کی گئی ہیں، مگر میں نے 3 وہ آیتیں کہ جو اکثر سنتے رہتے ہیں آپ، اور اگر کوئی آپ سے سوال کرے تو آپ ان آیات کے ذریعے سے امام زمانہ کی حیات کے اوپر استدلال کر سکتے ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ معبود محمد آل محمد کے صدقے میں ہمیں معرفت امام زمانہ حاصل کرنے اور اسے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔